السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حصول برکت کے لیے ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غالباً 2 یا 3 جمعہ قبل حرم مکہ میں اولیاء اللہ کی حاضری کے عنوان سے آپ نے گفتگو کو سنا تھا۔ اس گفتگو کو سننے کے بعد بہت سارے احباب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عاشقوں کی حاضری کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں۔ یقینی طور پر جنہیں بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں حاضری کا شرف ملا ہے، وہ اپنے نصیب پر جس قدر بھی ناز کرے کم ہے، کیونکہ ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر جس نبی کا کلمہ پڑھے، جس کے کہنے پر خدا کو ایک مانے، جس کے کہنے پر اس خدا کو وحدہ لا شریک لہ مانے، جس کے کہنے پر قرآن کو قرآن مانے، آخرت کو آخرت مانے، فرشتے کو فرشتہ مانے، جنت کو جنت مانے، دوزخ کو دوزخ مانے، قبر کے حساب و کتاب کو حق مانے، جس کے کہنے پر سب کچھ بغیر دیکھے حق مانا ہو، اس کی بارگاہ میں حاضری کا موقع مل جائے، اس سے بڑی سعادت مندی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یقینی طور پر اس بارگاہ میں بھی حاضر ہونے والے تو ہر کوئی حاضر ہوتے ہیں، اور عاشقوں کی حاضری کچھ الگ ہی ہوا کرتی ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ میں بھی کوئی حاضر ہوئے ہوں گے، ہمیں بھی حاضری کا شرف ملا، اور جب ہمیں حاضری کا شرف ملا تو ہم نے تو ایک ارادہ کیا تھا کہ بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں کھڑے ہو کر عاشق برحق، عاشق رسول، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے مکمل نعتیہ دیوان ہدایت بخشش کو کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے، اور الحمدللہ یہ شرف بھی میسر آیا۔ آپ نے بھی اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ اس بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہوتے ہیں، پوری دنیا سے آتے ہیں، سب کی زبانیں الگ الگ ہوتی ہیں، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ انسان اس بارگاہ میں حاضر ہو کر اس بارگاہ کی عظمت اور مقام کو جو سمجھتا ہے، وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا، جو کہہ رہا ہوتا ہے سب آنکھوں سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ زبانیں کچھ کہے نہ کہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، زبانیں کچھ کہے نہ کہے، آنکھیں اپنی فریاد کو سنا رہی ہوتی ہے، زبانیں کچھ کہے نہ کہے، آنکھیں اپنے حال کو بیان کر رہی ہوتی ہے، اور یہی عشق کا اظہار کمال ہوتا ہے کہ زبان نہ کھلے دل سب کچھ کہہ جائے۔ بلکہ ہم نے تو عاشقوں کی وہ تصویر دیکھی، ہم نے تو عاشقوں کی وہ احوال پڑھے کہ ہم نے بھی وہی ارادہ کیا تھا کہ بس عشق کی یہی تصویر پیش کرنی ہے کہ ہمیں اس بارگاہ میں مانگنا کچھ نہیں ہے، یہ سوچنا ہے کہ اس سے کیا کہنا جو سب کچھ جانتے، اس سے کیا کہنا جس پر سب کچھ کھلا ہوا ہے، اس سے کیا فریاد کرنا جو احوال جن سے مکمل واقف ہیں، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ آنے والے دیوانے کو کیا نوازنا ہے اور کیا نہیں نوازنا ہے، کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے، کیا مانگ رہا ہے اور کیا پورا کرنا ہے، سب کچھ وہ جان رہے ہیں، اس بارگاہ میں کیا فریاد کرنا ہے۔ اور پھر ایک زمانہ رہا کہ جس زمانے میں کہنے والے نے کہہ دیا
کہ اس بارگاہ کی زیارت کی نیت سے آنا جائز نہیں، مگر زمانے نے پھر وہ رنگ دکھایا، پھر زمانے نے ثابت کر دیا کہ جن لوگوں نے ایسے فتوے جاری کیے تھے ان کے ماننے والوں نے انہیں غلط ثابت کر دیا، اور پھر ان لوگوں نے بیان کر دیا کہ اس بارگاہ میں جانا انسان کی سب سے بڑی سعادت مندی ہے۔ دنیا کے تمام سفروں میں اگر سب سے بہتر اور متبرک کوئی سفر ہے تو روضہ رسول کی زیارت کی نیت سے جانے والا سفر ہے۔ دنیا نے پھر ان کے ماننے والوں نے ہی سب ثابت کر دیا کہ ایک بار نہیں، موقع ملے تو بار بار جائے، ایک بار بھی وہاں جانا مل گیا تو روضہ رسول پہ بار بار جائے، بار بار سلامی پیش کرے اور الوداعی سلام بھی پیش کرے۔ یہ ساری چیزوں کو انہوں نے مستحب ثابت کیا، بہتر ثابت کیا، خود ان کے ماننے والوں نے ثابت کر دیا جنہوں نے کبھی کہا تھا کہ وہاں جانا نہیں چاہیے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے دنیا آخرت کی کہ بندہ اس کی زیارت کی نیت سے جائے اور بندہ اپنے لیے نبی کی شفاعت کو واجب کر دے۔ اور یقین جانیے اس بارگاہ میں جب دیوانے حاضر ہوتے ہیں نا تو مانگنے والے تو بہت کچھ مانگتے ہیں، مگر آخر میں یہ سوچ کر صبر کر لیتے ہیں نا کہ کچھ ملے نہ ملے، اتنا تو ضرور ملا ہے کہ نبی کی شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ اور خود آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ من حج فزار قبری بعد موتی کانا کن زارنی فی حیاتی۔ آقا نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میرے وصال کے بعد میرے قبر کی زیارت کی تو گویا کہ وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ روضہ رسول کو دیکھنا گویا کہ حضور کو حیات میں دیکھنا ہے، اور یہ تصور سب نے سمجھ سکتا ہے، یہ عاشقوں کا دل سمجھ سکتا ہے۔ اور پھر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ من جانی زائرن لا یعلمہ حاجتا الا زیارتی کانا حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو میرے روضے کو دیکھنے کی نیت سے آیا اور اس کے سوا اور کوئی حاجت نہیں رکھتا، فقط ایک ہی حاجت رکھتا ہے کہ جا کر کے روضہ رسول کو دیکھ لوں، تو آقا فرماتے ہیں کہ اب میری یہ زیارت میرے اوپر یہ لازم کر دیتی ہے کہ ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن میں شفاعت کرنے والا بن جاؤں۔ اب جب حدیث کے یہ سارے الفاظ موجود ہیں تو یقینی طور پر جو اسے محسوس کرتا ہے وہ اپنے لیے جیتے جی سب سے بہتر یہی جانتا ہے کہ کسی بھی طرح سے دربار رسول میں حاضری کا موقع میسر ہو جائے۔ اور جب تک آقا کائنات بنفس نفیس موجود رہے، صحابہ تو یہی چاہتے تھے بس اسی روح زیبا کی زیارت کرتے رہے، بس اسی ذات کو تکتے رہیں اور دیکھتے رہیں۔ دیکھنا کیا ہے، تکنا کیا ہے کہ اس صحابہ کا کوئی عقیدہ رہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ان کے لیے اپنی جان کیا، اپنی آل و اولاد کو نچھاور کر دیا۔ یہ عشق کا سرمایہ صحابہ نے دیا اور وہی سرمایہ آج تک غلاموں میں تقسیم ہوتا ہوا آ رہا۔ عالم تو یہ ہے کہ آقا کائنات بظاہر ہماری نگاہوں سے پردہ فرما گئے، تو ہمارا عقیدہ تو آج بھی یہی ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ آج بھی ہے۔ اور الحمدللہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس جسمانی اعتبار سے اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور وہ جگہ جس پر نبی پاک آرام فرما رہے ہیں وہ خطہ سارے خطوں سے افضل اور اعلیٰ اور بہتر۔ عالم تو یہ ہے کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد بھی صحابہ کرام حاضری دیتے رہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام
حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں نے خود عبداللہ ابن عمر کو 100 مرتبہ سے زیادہ ان کی حیات میں آقائے کائنات کے پردہ فرمانے کے بعد روضے رسول پر جاتے ہوئے اور زیارت کرتے ہوئے دیکھا۔ اور عالم یہ ہے کہ حضرت محمد بن منکدر فرماتے ہیں کہ رأیت جابرا وہو یبکی عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ قبر رسول کے پاس ٹھہر کر کے زارو قطار آنسو بہا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہاں ہونا تسکب الابرار، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہانی چاہیے، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں فریاد کرنی چاہیے، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پر حال دل سنانی چاہیے، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پر قصہ درد سنانی چاہیے، کیونکہ دنیا کا ہر انسان شاید کہ سن کر ٹال دے، مگر وہ ذات وہ ہے جو اپنے عاشقوں کا سنتی بھی ہے اور فریاد کو پورا بھی کرتی ہوئی نظر آتی۔ اور عالم یہ ہے کہ جب آقائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر پردہ فرما گئے نا، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تو جدائیگی کے غم میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے کو چھوڑ دیا، ملک شام چلے گئے، اور پھر ایک رات آقائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ فرما رہے ہیں ما هذه الجفوة یا بلال، اے بلال یہ بھی کیا بے رخی ہے کہ اب اپنے محبوب کے پاس نہ ہوگے۔ روایت بتاتی ہے کہ جس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خواب دیکھا، اسی وقت خود کو تیار کیا اور مدینہ رسول میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد قبر رسول پر کھڑے ہو کر کے زارو قطار روتے تھے اور اپنے چہرے کو قبر رسول سے ملتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ عاشقوں کی حاضری تھی۔ عاشق بھی حاضر ہوتا ہے نا تو اپنے عشق کو لے کر حاضر ہوتا ہے، اور اس کائنات میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنے والے ایسے ایسے ہوئے کہ دنیا والوں کی نگاہوں کے سامنے ایسا ایسا نمونہ چھوڑا کہ پھر اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ عالم تو یہ ہے، روایت بتاتی ہے، اور یہ روایت چاہنے والوں نے نہیں، مخالفین نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ ہر وقت ایک تصور میں رہتے تھے کہ میں اپنی روح کو آقائے کائنات کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اور جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے، روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت علامہ سید کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے آقائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قبر انور سے اپنے ہاتھ کو نکالا، اور حضرت کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ کو بوسہ دیا، اور اس بات کو کسی ایک دو نے نہیں بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 90,000 سے زائد مجمع نے اس بات کو لکھا ہے۔ اور دیکھیں حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا تو عالم یہ تھا کہ نماز سے جب فارغ ہوتے نا تو روضہ رسول کی طرف رخ کر لیتے اور یہ تصور کرتے کہ میں رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور دستبوسی کر رہا ہوں، یا یہ تصور کرتے کہ آقائے کائنات حاضر ہوئے ہیں اور میں ان کی دستبوسی کر رہا ہوں۔ اب تو لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ ادھر رخ کر کے ٹھہرنے کو بھی غلط سمجھنے لگے۔ اب تو یہ عالم ہو گیا کہ ادھر رخ کر کے نبی پر سلام پڑھے، بعض کا تو دل بھی یہ گوارا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کبیرہ، کیا امتی ہے اور امتیوں کا کیا عشق ہونا چاہیے، کاش انہیں بھی یہ سمجھ میں آ جائے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد آپ نے خواب دیکھا، اور وہ خواب کیا دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محراب میں حاضر ہوئے، اس شاخوں کی جماعت نے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت کو پیش کیا ہے، اور علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی نعت پڑھنے کا موقع ملا ہے، جسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا۔
قبولیت سب سے اہم ہے۔ حضرت علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے ملک لوٹ کر کے آئے تو آپ نے ایک نعت لکھی، اور اس نعت میں پھر اظہار کیا کہ یا رسول اللہ کاش آپ کی زیارت پھر سے نصیب ہو جائے، اور وہ نعت لکھا کہ نسیمہ جانب بتا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن۔ فرمایا اے باد صبا چل مدینے کی طرف گزر جا، مدینے کی طرف چل جا کر کے آ، اور اس بندے ناچیز کے حالات محمد عربی پر بیان کر دے، اور سن اگرچہ یہ جامی اپنے نبی کی زیارت سے مشرف ہو چکا ہے، مگر اے خدا تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ اسی نبی کے لطف و کرم اور صدقے سے پھر سے اس ذات کی زیارت نصیب فرما دے۔ فرماتے ہیں جب آپ نے یہ نعت لکھی تو حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھر رسول پاک علیہ السلام کا خواب میں دیدار ہوا، اور دیدار ہونے کے بعد حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آرزو ہوئی کہ ایک نعت لکھوں اور جا کر کے بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں پڑھنے کا شرف حاصل کروں۔ حضرت علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نعت لکھی، وہ نعت بتاتا ہوں کون سی نعت ہے، اور پھر نعت لکھ کر کے حج کے لیے گئے۔ جب ارکان حج سے فارغ ہوئے اور جب مدینے کا رخ کیا، مدینے کا سفر کیا شروع کیا، تو عالم یہ ہوا کہ اس وقت کے حاکم گورنر مدینہ کے خواب میں آقا کائنات علیہ السلام تشریف لائے۔ فرمایا کہ تم سو رہے ہو، ایک میرا عاشق آ رہا ہے، ہو سکے تو اسے روک دو، اسے آنے نہ دو مدینہ۔ حضرت علامہ عبدالرحمن جامی کو روکنے کے لیے ہر گلی میں پہرے لگا دیے گئے۔ علامہ عبدالرحمن جامی کو یقین ہو گیا کہ اب شاید حاضری نہ ہو سکے گی۔ ترکی سے قافلہ آیا جو جا رہا تھا مدینہ، اسے آپ نے عریضہ پیش کیا کہ مجھے رکھ لو، اپنے قافلے میں لے لو، اور مجھے جس طرح ہو سکے اس بارگاہ میں لے چلو۔ قافلہ والوں نے اونٹ کے صندوق میں حضرت عبدالرحمن جامی کو بند کر دیا، اور جب یہ قافلہ آگے روانہ ہوا، پہرہ داروں نے قافلے کی جانچ شروع کر دی۔ جانچتے جانچتے اس جگہ کو بھی کھولا جہاں پر حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ کو نکال کر کے عراق کے راستے میں دھکیل دیا گیا، چلو مدینہ نہیں جانا ہے، تم عراق کا راستہ پکڑ لو۔ حضرت عبدالرحمن جامی کا عشق تھا، وہ کہاں سننے والا تھا، پھر عراق کے راستے سے چلے، اور جاتے جاتے دیکھا کہ ایک بکری کا ریور جو جا رہا ہے مدینے کی طرف، آپ نے چرواہے سے کہا کہ مجھے اس ریور میں شامل کر لو، میں تمہارے بکریوں کی حفاظت کروں گا۔ حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ریور کے ساتھ جب روانہ ہوئے تو عالم یہ ہے کہ پھر گورنر مدینہ کے خام میں آकर تشریف لائے اور کہا سنو وہ میرا عاشق عبدالرحمن جامی پھر آ رہا ہے، اسے گرفتار کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عالم یہ ہوا کہ جب مدینہ قریب آیا تو حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ اگر ان کے ساتھ رہوں گا تو پکڑ لیا جاؤں گا، تو آپ نے ایک بھیڑ کی کھال اوڑھ لی اور بھیڑ کے ریور میں آپ داخل ہو گئے تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، مگر آپ کو پہچان کر کے گرفتار کر لیا، حاکم وقت نے جیل میں قید کر دیا، اور پھر آقا کائنات اس شب میں حاکم مدینہ کے خام میں تشریف لائے اور فرمایا کہ عبدالرحمن جامی کو تو نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا ہے، وہ مجرم نہیں، وہ تو میرا عاشق ہے، میں نے صرف اس لیے رکوایا ہے کہ اگر وہ آ کر میرے روزے پر اس نے وہ نعت پڑھ دی جو لکھ کر آ رہا ہے تو یاد رکھ لو کہ مجھے مجبور ہو کر اپنی قبر انور سے نکلنا ہوگا، اس کا استقبال کرنا ہوگا۔ یہ فتنے کے اندیشے سے میں اسے رکوا رہا ہوں، اسے آزاد کر دو۔ حضرت علامہ عبدالرحمن جامی کو آزاد کیا گیا۔ آپ نے مدینے سے دور ایک قریب جگہ پر آپ نے خیمہ لگایا اور وہیں پر آپ بیٹھ گئے۔ ایک وقت گزرا تو دیکھا کہ ایک گھوڑے پہ سوار ہو کر کوئی روناوی صورت والا آ رہا ہے۔ حضرت علامہ عبدالرحمن جامی کے جب وہ قریب آئے، سلام کیا، کہا تمہیں جامی کون ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا یہ عبدالرحمن جامی ہے۔ کہا سنیے، آپ مدینے نہ جائیں،
آقا کائنات نے آپ کو آنے سے منع کیا ہے۔ روایت کے الفاظ بناتے بتاتے ہیں کہ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر زار و قطار رونا شروع کیا کہ روتے روتے غش کھا کر زمین پہ گر پڑے، اور قافلہ والے کو یقین ہو چلا کہ علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا مجھے یہ بھی تو بتا دو کہ آخر میرے محبوب ناراض کیوں ہے مجھ سے، میرے مصطفیٰ نے آخر آنے سے منع کیوں کر دیا ہے؟ تو آنے والے نے کہا کہ ناراض نہیں ہے، وہ تو آپ سے خوش ہے اور آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے، عبد الرحمن سے کہہ دو کہ وہ نہ آئے، عبد الرحمن سے میں خود ملاقات کروں۔ یہ پیغام آقا کائنات علیہ السلام کا پہنچایا، اور پھر آقا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیے بغیر حضرت علامہ عبد الرحمن جامی اپنے وطن کو واپس آ گئے، اور جو کلام لکھا تھا، جو پڑھنا چاہتے تھے روضہ رسول پر، وہ کلام یہی تھے، تنم فرسود جاں پارا جہز را یا رسول اللہ، دلم پس مردہ آوارا زیسیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ ناکارہ جان آپ کی جدائیگی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، یا رسول اللہ پارا پارا ہو چکا ہے، اور یا رسول اللہ گناہوں میں لت پت یہ دل پس مردہ ہو کر آواروں کی طرح بھٹک رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے۔ اور پھر چو سوئے من گزر آری زم اس کی ناداری فدائے نقش نالینت یا رسول اللہ، کنم یا رسول اللہ، فرمایا یا رسول اللہ یہ مسکین ہے، یہ نادار ہے، یا رسول اللہ کبھی اپنی زیارت سے اسے مشرف فرما دے، یا رسول اللہ کبھی خواب میں اپنا جلوہ زیبا دکھا دے، یا رسول اللہ کبھی اگر میں نے دیکھ لیا تو آپ کے نالین کے نقش پر یہ جامی اپنی جان کو فدا کر دے گا یا رسول اللہ۔ اور فرمایا زکردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ عالم یہ ہے کہ جو کچھ خطا میں نے کی ہے، جو کچھ غلطی کی ہے، اس نے مجھے بہت حیران کر دیا ہے کہ کہیں جامی کا نام اعمال قیامت کے دن سیاہ نہ کر دیا جائے۔ شرمندہ ہوں میں، شرمندہ ہوں میں، شرمندہ ہوں یا رسول اللہ۔ اور پھر آخر میں آپ فرماتے ہیں چو بازوئے شفاعت راہ کشائی برگنہگاراں مکن محروم مکن محروم جامی را در آ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جب صبح قیامت آپ اپنے شفاعت کے بازو کو گنہگاروں پر پھیلا رہے ہوں گے تو جامی کو نہ بھولنا، یا رسول اللہ جامی کو اس حال میں محروم نہ کرنا۔ یہی وہ کلام تھا جس کلام میں حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس درد کا اظہار کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد الرحمن جامی کو میرے روضے پر رہنے دو، اگر وہ آ کر کے یہ کلام پڑھ دیتا ہے تو سنو مجھے اپنے روضے سے نکل کر عبد الرحمن جامی کا استقبال کرنا ہوگا۔ ایسے ایسے عاشق گزرے کہ جنہوں نے عشق رسالت کے باب میں اپنے دل کو ایسا جلایا کہ دنیا کے لیے داستان بن گئے، دنیا کے لیے نمونہ بن گئے، دنیا کے لیے عبرت بن گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عشق میں دل تو ہر کوئی جلاتا ہے، بس اس بارگاہ میں قبول ہو جانا بڑی سعادت مندی ہے۔ خدا ان بزرگوں کا صدقہ ہم لوگوں کو بھی نصیب عطا فرمائے کہ اسی عشق میں دل جلے، اور کاش اس جاگتی آنکھوں سے کبھی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ قبولیت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت علامہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب وہ کلام لکھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اور لکھتے لکھتے سو گئے، آگے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا لکھیں۔ جب سو گئے تو آقا کائنات کو خواب میں دیکھا، تشریف لائے، فرمایا سعدی کیا لکھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک کلام لکھ رہا ہوں، اس کا آخری مصرع سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا کیا لکھ رہے ہو؟ فرمایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آقا فرماتے ہیں لکھ سعدی صلو علیہ وآلہ، یہ رسول پاک کی بارگاہ میں مقبول کلام کہ امیر خسرو جیسے شاعر جب بھی نعتیہ کلام لکھ کر کے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے اس غلام کے پورے کلام کو پڑھتے اور پھر آخر میں کہتے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. تو حتی میرے خشوع کہتے کہ حضور اتنا اچھا اچھا کلام لکھتا ہوں، میرا کلام پڑھ کر آخر میں وہ شعر کیوں شادی کا پڑھتے ہیں؟ فرمایا خسرو بات دراصل یہ ہے، لکھنے والا تو بہت لکھتا ہے مگر وہاں قبولیت مل جائے یہ سب کو حاصل نہیں ہے شرط. اور سنو شیخ سعدی کے اس کلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی خدمت میں اس کلام کو قبول فرما لیا. عاشقوں کی بہت بڑی جماعت بھی ہے. ماضی قریب کے ایک بڑے عاشق امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی ایسے ہی فہرستوں میں آتے ہیں جو فہرست عاشق رسول کے نام سے تیار کی جاتی ہے. انہوں نے تو ایسے ایسے اشعار لکھے، ایسا ایسا کلام لکھا کہ یقین جانیے آج کے زمانے میں اردو کلام کو پڑھنا ہو تو جب تک ان کا کلام نہ پڑھ لیا جائے وجد کی کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے. ان کا حال تو یہ رہا کہ انہوں نے لکھ دیا کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو نہ جانے کیا ہوا خدایا، نہ کوئی آیا نہ گیا، احمد رضا کا دل کہاں گم ہے پتہ ہی نہیں چلتا. عاشقوں نے پھر جواب دیا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، درے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. اور جب 1905 میں جب دل بے چین ہوا اس رسالت مآب میں، حالانکہ پہلے حاضری ہو چکی تھی، جب بے چین ہوا تو روضے رسول پہ پہنچے، بڑی کوششیں کی کہ جاگتی آنکھوں سے رسول پاک کا دیدار کر لیا جائے. بڑی کوششیں ہوئی مگر دیکھ نہ پایا. تو ایک کلام لکھا او سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب اس شعر پہ آپ پہنچے تو جاتی آنکھوں سے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا. وہاں پر عشق لے کر جانا، عشق میں خود کو جلا جانا، امیدیں اچھی لے کر جانا، طرف اچھی لے کر جانا، آرزویں اچھی لے کر کے جانا، جب انسان ایسے پہنچتا ہے تو پھر وہاں سے کیسے کیسے انعامات ملتے ہیں وہ لینے والا جانتا ہے اور دینے والا جانتا ہے. اس بارگاہ کے آداب کو لحاظ میں رکھتے ہوئے اس دل کے اندر عشق رسالت مآب کو لے کر کے جائے، یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے. عاشقوں کی تو ایسی ایسی جماعت، بڑے حال قریب کے ایک بہت بڑے عالم دین جن کی زندگی نے مجھے بڑا متاثر کیا. حال تو یہ ہے کہ ابھی جب اس عنوان کے لیے میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک چیز کو میں نے محسوس کیا کہ جتنے عاشق ہیں نا، اکثر اس میں وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے درد دل کو شاعری کی زبان میں پیش کیا ہے، منظوم کلام میں پیش کیا ہے. یقین جانیے اس کو پڑھنے کے بعد ایک خواہش جاگی کہ کاش خدا مجھے بھی شاعری کی زبان عطا فرما دے اور ایسی ہی زبان عطا فرما دے کہ نظم کلام میں بھی ہم اور آپ اپنے درد دل کو بیان کر سکیں. حضرت بہت قریب کے بڑے عالم دین، ان کی زندگی نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے. انہوں نے تفسیر بھی لکھی، حدیث کی شرح بھی لکھی، عقائد پر کتاب بھی لکھے، درجنوں علوم و فنون میں آپ نے بے شمار کتابیں چھوڑی اور بڑی اہم اور معلوماتی کتاب چھوڑی. اس ذات کا نام حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی. ان کی کتاب بڑی مشہور ہے جال حق. کبھی اگر موقع ملے تو اس کتاب کو لے کر کے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، دیگر زبان میں بھی ہے، آپ لے کر کے پڑھیں. جال حق بڑی قیمتی کتاب ہے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب روضے رسول پہ حاضر ہوئے تو ایک مقام پر آپ گرے اور آپ کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. لوگوں نے کہا کہ حضور چلیے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں. ڈاکٹروں سے مشورہ کیا تو ڈاکٹروں نے کہا آپریشن کرنا ہوگا اور اس کو جوڑنا ہوگا. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ایک عمل یہ تھا کہ اپنی ضرورت کے ماں سوا ہر وقت ایک ہی کام کرتے تھے بس، اور وہ کام یہ تھا کہ نبی پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے بس. لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضروریات سے جب نہ ہوتے
تو صرف ایک ہی کام کرتے اور نبی پر صلوات و سلام پڑھتے. فرماتے ہیں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ, نہیں آپریشن نہیں کراؤں گا اور اسے جڑواؤں گا بھی نہیں, یہ درد مدینے میں ملا ہے, اسے سنبھال کر کے رکھوں گا. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس ہاتھ کو درست کیا, جا کر کے بارگاہ رسالت معاب میں عریضہ پیش کیا, یا رسول اللہ آپ کے در پہ حاضر ہوا ہوں, یہ زخم آ گیا ہے, یہ درد بھی آپ کے شہر میں ملا ہے, یہ درد بھی آپ کی بارگاہ میں ملا ہے. یا رسول اللہ آپ طبیبوں کے طبیب ہیں, میں کسی اور طبیب کو نہیں دکھانا چاہتا, آپ نے دیکھ لیا ہے کافی ہے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ آپریشن کرایا نہ جڑوایا, اسی طریقے سے اپنے شہر لوٹے, کبھی علاج نہیں کرایا اور ہمیشہ کہتے تھے میرا ہاتھ دیکھو یہ ہڈی ٹوٹ گئی, درد کو سنبھال کے رکھا. تو آج اللہ کے رسول نے درد سے بھی نیاز کر دیا ہے, اور یہ ہاتھ میں اللہ کے رسول نے وہ طاقت عطا فرما دی کہ تفسیر بھی لکھا تو اسی ہاتھ سے, حدیث بھی لکھا تو اسی ہاتھ سے, فقہ بھی لکھا تو اسی ہاتھ سے, کلام لکھا تو اسی ہاتھ سے. بس بارگاہ رسالت معاب سے سب کچھ ملتا ہے. لو اپنی اپنی ہے, دھن اپنا اپنا ہے, عشق اپنا اپنا ہے, مانگ اپنی اپنی ہے, چاہ اپنی اپنی ہے, پکار اپنی اپنی ہے. اس درد میں جینا شروع کر دیجئے. خدا کی قسم وہ درد تو ایسا درد ہے کہ جو درد انسان کی دنیا کو بھی ثواب دیتا ہے اور درد آخرت کو بھی ثواب دیتا ہے. بس ضرورت کی بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح طریقے سے غلام بنا کر پیش کر دیں, تو پھر آقا کی نعمتوں سے ہمیں کیسے کیسے نوازا جائے گا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. یہاں رہیں, تنہا رہیں, اکیلا رہیں, بھیڑ میں رہیں, لوگوں کے درمیان رہیں, دل کو ہمیشہ عشق رسالت باب علیہ الصلوۃ والسلام میں جلائے رکھیں. یہ عشق ہی ہے جو یہاں بھی قائم آئے گا, یہ عشق ہے جو وہاں بھی کام آئے گا. دوستو عرض کرنا ہے صورتحال جو ہماری ہے, جو آپ کی ہے, جو ہمارے ملک کی ہے, وہ آپ پر مخفی نہیں ہے. لہذا کی ذمہ داری ہے اور سب کو کرنا ہوگا, مشترکہ کرنا ہوگا, سب کو رب کی بارگاہ میں لو لگانا ہوگا, تب جا کر کے ہمیں کامیابی ملے گی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے اور برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم نے اگر کوئی پریشانی حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دفع فرمائے. کوئی بارے قرض میں دبے ہوئے ہیں تو مولا انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے. مولا کریم ہم نے کوئی روزی روزگار کے لیے تلاش میں ہے تو مولا ان کے لیے خیر و برکت کا نزول فرمائے. ہم میں کوئی بیمار ہے, کسی کے ماں باپ بھائی بہن خوش و قارب اہل و عیال آل و اولاد بیمار ہیں تو مولا انہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے. مولا کریم دنیا جہان کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. مولا سبھی کو اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے. مولا ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرمائے. مولا ہماری, ہمارے آل کی, ہمارے اولاد کی, ہمارے نسلوں کی مولا حفاظت فرمائے. مولا مظلوموں کی مدد فرمائے. مولا کریم ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے. مولا کریم ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. عذاب قبر سے محفوظ فرمائے, قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے, سوال و جواب میں آسانی پیدا فرمائے, جنت میں نبی کی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبتہ واتوب الیہ. جو حاضر سنت ادا